یمن کا بادشاہ ذو نواز ایک ظالم و جابر حکمران تھا جو یہودی مذہب پر تھا۔ جب نجران کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اللہ واحد پر ایمان لے آئے تو بادشاہ کے دربار میں شور مچ گیا۔ وزیروں نے کہا اگر یہ دین پھیل گیا تو تیرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے دین پر نہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہی ایمان والوں میں ایک نیک نوجوان تھا جس نے ایک راہب سے اللہ پر ایمان سیکھا تھا۔ اللہ نے اسے معجزاتی طاقتیں عطا کی تھیں۔ وہ اللہ کے نام سے بیماروں کو شفا دیتا، اندھوں کو بینا کرتا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا۔ لوگ اس سے متاثر ہو کر ایمان لانے لگے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور غرور سے کہا، سنا ہے تو لوگوں کو میرے دین سے ہٹا کر کسی اور خدا کی عبادت سکھا رہا ہے؟ نوجوان نے پورے اطمینان سے جواب دیا کہ میں کسی اور خدا کی نہیں بلکہ اس رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو تیرا اور میرا دونوں کا خالق ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور اسے قتل کروانے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پھینکنے کی کوشش کی مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ پھر اسے دریا میں ڈبو دیا گیا لیکن وہ دوبارہ سلامت واپس آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو چاہے جتنی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ آخرکار نوجوان نے کہا، اگر تو واقعی مجھے مارنا چاہتا ہے تو سب لوگوں کو جمع کر اور جب تو میرا قتل کرے تو یہ کہے کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، پورا شہر جمع کیا، نوجوان کو باندھ دیا گیا۔ بادشاہ نے کمان اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، میں اس نوجوان کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں۔ تیر چلا، نوجوان کے سینے میں لگا اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گرا پورا شہر پکار اٹھا کہ ہم ایمان لائے اس نوجوان کے رب پر۔ بادشاہ پاگل ہو گیا، اس نے زمین میں خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ بھڑکائی اور کہا، جو ایمان سے پھر جائے وہ بچ جائے گا اور جو اپنے رب پر قائم رہے گا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مگر مومنین نے ایمان سے انکار نہ کیا۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی، دل میں لمحہ بھر کے لیے جھجک آئی تو اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی اور بچے نے کہا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ ماں مسکرا کر اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یعنی ہلاک ہو گئے اخدود والے جو آگ بھڑکانے والے تھے۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت بن گیا کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اصحاب الاخدود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی طاقت اور حکومت چند دن کی چیز ہے مگر ایمان، صبر اور استقامت ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ظلم کے مقابلے میں حق پر ڈٹ جائیں تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح عزت عطا کرے گا جیسے ان مومنین کو دی۔ اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی، ظلم کے مقابلے میں ہمت اور حق پر مرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔